میں آج یہ آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ غصے میں لیے ہوئے معاملات کتنی دور تک اس کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے مشہور ہے قول، لمحے نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمحہ خطا ہو جاتی ہے لیکن اس کی سزا صدیوں تک ہوتی ہے. اسی لیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں صحابہ نے جو کوٹ کیا ہے، یہاں تک کہ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن سخنہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ساری نبوت کی علامات دیکھ لیا تھا حضور پر، لیکن دو علامتیں اور باقی تھی مجھے دیکھنی، جو میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، پرانی کتابوں میں، کہ نبی کی صفات اور نبی کے اخلاق میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ نبی بہت بردبار ہوتا ہے، برداشت کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اور نبی کے ساتھ جتنے غیر اخلاقی کام کریں گے اتنے ہی وہ اخلاق دکھائیں گے. یہ ان کی کتاب میں موجود تھا کہ تم ان کے ساتھ بدتمیزی کرو تو جواب میں نبی بدتمیزی نہیں بلکہ اس سے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ وہ پیش آئے. ایک بار حضرت زید بن سخنہ کہتے ہیں میں یہ علامات ڈھونڈنے کے لیے کئی دن تک لگا رہا. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بار میں مجلس میں ہی بیٹھا ہوا تھا، ایمان لایا نہیں تھا. ایک شخص آیا کسی گاؤں کا اور وہ شکایت لے کر کے آیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے گاؤں والوں سے کہا تھا کہ تم اسلام لے آؤ تو تمہیں نفع ہوگا، اللہ تمہیں خوب برکتیں دے گا، لیکن ہوا ایسے کہ ہمارے گاؤں میں اتنی بارش آ گئی ہے کہ سب فصلیں خراب ہو گئی. وہ ایمان تو لے آئے میرے کہنے کے مطابق، لیکن ساری فصلیں خراب ہو گئی، اب غلہ بھی نہیں ہے، محتاجی میں آ گئے. کہیں وہ اسلام سے پھر نہ جائیں، اسلام کے بارے میں بدگمان نہ ہو جائے کہ ہم اسلام میں آئے تو ایسا ایسا ہو گیا. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ شخص اپنے گاؤں کی شکایت لے کر کے آئے تھے. یہ زید بن سخنہ کہتے میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کچھ تو آپ عطا کر دیں تاکہ میں گاؤں والوں کو غلہ خیرات کروں، اناج دے سکوں، ان کو اسلام پر باقی رکھ سکوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر دوڑائی، وہاں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. حضرت زید بن سخنہ کہتے ہیں میرے پاس سونے کے سکے تھے، 80 مسقال چاندی کی سونا تھا. میں نے وہ بغیر کہے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. ایمان لائے ہوئے نہیں، یہودی عالم ہے. میں نے کہا ہے محمد آپ یہ لے لیں، مجھ سے قرض لے لیں، جو شخص آیا ہے اس کی ضرورت آپ پوری کر لیں، جب آپ کے پاس وقت میسر آئے مجھے یہ واپس لوٹا دیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے وہ 80 مسقال پورے لے لیے اور پورے کے پورے اس شخص کو دے دیے جو دیہات سے آئے، اور وہ لے کر کے سونے کے سکے چلے گئے اپنے گاؤں، اپنے لوگوں کو اناج غلہ تقسیم کیا. اب بات یہاں ہے، دن گزرتے گئے، ایک دن، 2 دن، تیسرے دن زید بن سخنہ کہتے ہیں میں پیچھے پڑ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے پیسے کہاں ہیں؟ میں نے جو قرضہ دیا، میں نے جو ادھار دیا وہ کہاں ہے؟ تو لگا رہتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، حضرت عمر آپ کے ساتھ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بھی کچھ صحابہ تھے. زید بن سخنہ کہتے ہیں میں سیدھے گیا اور آپ کا جبہ پکڑ کر کھینچا اور میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں نے یہ کیا بنا رکھا ہے؟ لوگوں سے پیسے لیتے ہو اور واپس دینے کا نام نہیں لیتے ہو. سخت و شست جملے انہوں نے کہنا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا اے زید تجھے معلوم ہے تو میرے رسول کے سامنے کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت چاہیے کہ اے اللہ کے نبی آپ حکم دیں میں اس بدتمیز کی گردن اڑاؤں. وقت ہوتا ہے قرض دینے کا اور مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے. کیا طریقہ ہے؟ گردن پر تلوار رکھ دی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایسے وزیر ہیں کہ آپ حکم دے دیں ابھی گردن الگ ہو جائے. بدتمیزی بھی کیا ہے سامنے والے. زید بن سخنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلوار پر سے ہاتھ ہٹایا، کہا اے عمر پیچھے ہٹ جاؤ، اور اس کے بعد یہ کہا عمر
یہاں تم گردن اڑانے کی بات کرنے کی بجائے ہم دونوں کو بھی نصیحت کرتے. تم مجھے یہ کہتے کہ اے اللہ کے رسول آپ جلد قرضہ ادا کر دیں، اور اسے یہ کہتے کہ بھائی مانگنے کا طریقہ تھوڑا اچھا سا کر دیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تنبیہ کی، لیکن تم نے گردن اڑانے کی بات کی. ہاں وہ عشق رسول تھا ان کا، وہ محبت رسول تھی، لیکن نبی کونین کے پاس اخلاق اعلیٰ تھے. زید بن سہنا کہتے ہیں یہی چیز میں دیکھنے کے لیے اس قدر سختی کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی شام انہیں بلاتے ہیں اور اپنا قرض ان کا جتنا تھا وہ واپس کیا، اور پھر ان کا پرانا شکر بھی ادا کیا کہ تم نے فلاں فلاں گاؤں والوں کے لیے اتنی مدد کی. جبکہ حضرت زید کہتے ہیں میں نے جو کچھ بھی دن میں کیا اس کا ذکر بھی تک حضور اکرم نے نہیں فرمایا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا. حضرت زید نے کہا یہ پورے 80 مسقال میں نے اسلام کے لیے وقف کی ہے، اور اے عمر آج جو کچھ بھی میں نے کیا وہ انجیل اور تورات میں لکھی ہوئی بات کو پرکھنے کے لیے کیا تھا کہ میں نے پڑھا تھا کہ رسول کے ساتھ جس قدر بھی برے معاملات کیے جائیں وہ اتنے ہی عظیم اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. ایگریسو ہونا، غصے میں آ جانا یہ انسان کے لیے تباہی کا راستہ کھولتا ہے. یہاں سے انسان اپنے فیصلہ کرنے کی طاقت کھو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ اخلاق کریمانہ پر وہ اسلام لے آئے. اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، خالد بن ولید کون نہیں جانتا، سیف اللہ المسلول، لیکن جانتے ہیں آپ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کوئی جنگ چھوڑی نہیں انہوں نے اسلام لانے سے. کئی سال تک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرنے کے بعد سے کتنے سال باحیات رہے؟ 23 سال. 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ طیبہ میں. یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 20 سال تک خالد بن ولید ایمان لائے نہیں ہیں. شروع سے 20 سال تک لڑے ہیں حضور سے، ہر جنگ میں اور جگہ جگہ فوجیں اکٹھا کرنا، یہاں تک کہ نماز خوف بھی خالد بن ولید کی وجہ سے حضور کو پڑھنا ہوا. نماز خوف کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مدینے سے باہر چل رہے تھے. ایک علاقہ ایسا آیا کہ خالد بن ولید وہاں پر اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ سامنے آ گئے. خالد بن ولید خود کہتے ہیں میں نے چاہا کہ اب ان پر حملہ کر دوں، لیکن موقع کی طاق میں تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ سے بچاتے ہوئے نکل رہے تھے. نماز کا وقت آیا ظہر کے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. خالد بن ولید اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ تلوار سونتے ہوئے کھڑے تھے کہ یہ لوگ سجدے میں جائیں میں مار دوں. اب نماز خوف کا حکم کیسے ہے؟ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا فوج جو ہے اسلامی فوج 2 حصوں میں بٹ جائے گی. ایک حصہ سامنے کھڑا رہے گا دشمن کے سامنے، دوسری فوج پیچھے نماز پڑھ رہی ہوگی. اور کیسے؟ 1 رکعت پڑھے گی، صرف 1 رکعت پڑھے گی. سجدہ کرے گی، اٹھ کر کے وہ پہلی صف میں آ جائے، وہ تلوار اٹھا لے، اپنے اسلحے اٹھا لے. جو سامنے کھڑے ہیں وہ پیچھے چلے جائے، وہ 1 رکعت پڑھے. پھر وہ 1 رکعت کے بعد واپس پھر وہ آئے، پھر جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ پھر جائیں اپنی دوسری رکعت پڑھے. پھر وہ دوسری رکعت کے بعد پھر آئے اور یہ پہلے والی جو ہے وہ جا کے دوسری پڑھے. اس طرح وہ 4 رکعت یا جتنی رکعتیں ہیں 1 رکعت کر کے وہ چلتے پھرتے رہیں گے جنگ کے حالت میں. اس کو نماز خوف کہا گیا ہے. یہ جنگ کے حالات میں صرف نماز پڑھی جاتی ہے، جنگ کے حالات میں، یعنی دشمن سے منہ پھیرنا بھی نہیں ہے اور اپنے رب کی عبادت میں کمی کرنا بھی نہیں ہے. اور یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا کی خالد بن ولید کی وجہ سے کہ وہ تلوار کھینچے کھڑے تھے. موقع ملے سارے لوگ نماز میں جائیں تو ہم ماریں گے. اس طرح سے نماز خوف بھی میرے آقا نے ادا کیا. خالد بن ولید کہتے ہیں اس دن بھی میں مار نہیں سکا، واپس آ گئے. یہ اسلام کی فوجیں بڑھتی چلی جا رہی تھی، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے. خالد بن ولید کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ اب مجھے خبر مل گئی کہ حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عمرے کی قضا کرنے کے لیے مکہ آ رہے ہیں. اب ہمارے پاس مکہ میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ ان سے مقابلہ کریں.
کیونکہ 6 سال کے بعد وہ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ میں آ رہے تھے. جو 2 لوگ مدینے سے مکہ سے گئے تھے 6 سال بعد وہ 10,000 کے ساتھ مدینے میں سے مکہ آ رہے تھے. خالد بن ولید کہتے ہیں میں مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا، کیونکہ اب آئیں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو جو جنگوں میں ان کے مقابل میں تھا سب کو پکڑیں گے، بلائیں گے. مکہ چھوڑ کر کے وہ فرار تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں آئے، جنہیں معاف کرنا تھا معاف کیا، جن کا مواخذہ کرنا تھا مواخذہ کیا. اس میں ایک صحابی ہیں ولید بن ولید، جو خالد بن ولید کے سگے بھائی، وہ صحابی تھے، ایمان لا چکے تھے. مکہ میں جب آئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے بعد ولید بن ولید سے پوچھتے ہیں اے ولید تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ وہ ایک جرنیل ہے، جنگجو ہے، بہت سخت غیر جنگ کرنے والے. ولید بن ولید سے پوچھا تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، آج تو آپ ہی کی حکومت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ولید، خالد جیسے عقل مند آدمی کے پاس اگر اسلام آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ نفع اٹھائے گا، اور اس جیسے عقل والے کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے. بس یہ جملے کہے اور پھر یہ بھی فرمایا اگر خالد یہاں ہوتے تو ان کو شایع نشان میں ان کو مقام دیتا. جو شخص اتنے سال جنگوں میں حضور کے مقابل میں آتے رہے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور مکہ سے مدینے واپس چلے گئے. ان کے بھائی ولید خالد کو خط لکھ کر کے بھیجتے ہیں کہ تم کہاں ہو، جلدی سے واپس آ جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور تیری خیریت پوچھ رہے تھے. خالد بن ولید کہتے ہیں اس دن مجھے احساس ہوا کہ کوئی دشمن میری خیریت پوچھے گا جس کے اتنے ساتھیوں کو میں نے قتل کر ڈالا، مار ڈالا. ان کے سگے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا اسی جنگ میں جس میں خالد بن ولید سپہ سالار بھی تھے، جنگ احد میں. میری خیریت پوچھا انہوں نے. وہ کہتے ہیں دل یہیں سے موم ہو گیا.